including Nawaz Sharif sahab. میرے دروازے for the betterment of the country, for the larger interests of Pakistan, and for the benefit of the people of Pakistan. کہ آئیے ہم سب مل کے مہنگائی کے روکنے کے اقدامات کریں، حکومت کو مشورے دیں اور مل جل کے کام کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. میرے دروازے تو نواز شریف صاحب کے لیے بھی کھلے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں لڑائی کی سیاست، محاذ آرائی کی سیاست ختم کی جائے. اب دوستی، ایک دوسرے کو تسلیم کرنے، ایکسپٹ کرنے کی سیاست اور سوچ پیدا کی جائے، عملاً اور دل سے ایک دوسرے کو تسلیم کیا جائے. صرف یہ نہیں کہ جو ماضی میں ہوا چارٹر آف ڈیموکریسی بنا، اب ایک دوسرے پہ الزام لگ رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل نہیں ہوا. تو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اگر پیپلز پارٹی نے عمل نہیں کیا تو نواز شریف صاحب نے کون سا عمل کیا؟ اس میں ججوں کی تقرری کا، اس وقت میرے پاس چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو کلوز پڑھ کے سنا دیتا کہ اس میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ اور ایک کمیشن ججوں کی تقرری کرے گا جس نے کبھی لفظ یہ ہے پی سی او کے تحت حلف نہ لیا ہو. نمبر 9 نہیں، 3A 3B یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے نمبر 9 کے اس پہ ہے. یہ جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ آرٹیکل 3AB ہے میرا خیال ہے. آرٹیکل 3AB، لیکن یہ چارٹر ڈیموکریسی کا نمبر 9 پہ ہے، جو اس کے نمبر 9 پہ، لیکن 3 کا A اور B ہے. اس میں صاف لکھا ہے کہ نہ ہائی کورٹ کا جج نہ سپریم کورٹ کا جج جس نے ایک مرتبہ بھی پی سی او کے تحت حلف لیا تھا، اس کے بارے میں نواز شریف مسلم لیگ والے کیا کہیں گے؟ تو بات سے بات نکلے گی. آرٹیکل 6 پہ مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی پہ کوئی بھی مجھ سے ڈیبیٹ کر لیں. آپ کیا کہیں گے کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یا چیٹر آف ڈیموکریسی ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ وقت کی ضرورت تھی اور اس وقت کی ضرورت کو، یعنی وقت کی ضرورت سے زیادہ بہتر لفظ ہوگا وقت کی اور آنے والے حالات کی مجبوری تھی. مجبوری کے تحت دونوں پارٹیز نے الائنس کیا، لیکن اس کو مین کوئی بھی نہیں کرتا تھا. اگر کرتا ہے تو مجھ سے جس چینل پہ چاہے اوپن ڈیبیٹ کر لیں یا مجھے ڈیفیٹ دے دیں. آرٹیکل 6 اینڈ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ میں اس میں کلوزز بتا دوں گا، اس کا جواب دے دیں اور ڈیفیٹ دے دیں. مجھے خدا کی قسم میں اپنی ڈیفیٹ تسلیم کر لوں گا، لیکن اگر میں ڈیفیٹ دے دوں تو فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے. ووٹنگ کرا لیجئے، تو پھر جن لوگوں کو ڈیفیٹ ہو وہ ڈیفیٹ تسلیم کر لیں. الطاف صاحب ایک اور جو چیز ہے، میں بڑھانا نہیں چاہتی بھائی بات کو، میں کہہ رہا ہوں ان باتوں کو چھوڑو، ایگوٹزم کو چھوڑو، انا پرستی کو چھوڑو، اپنی ایگو کو مارو یار، ملک کو بچاؤ. ملک جیسے میں نے بلوچستان کا ابتدا میں ذکر کیا، بلوچستان کے لیے نہیں سوچ رہا کوئی کہ بلوچستان کا حل نکالے. مہنگائی، چینی کی قیمت ہائی، آٹے کی لوگ لائنیں لگا رہے ہیں، دیکھ کے ریئلی دل دکھتا ہے، خون کی آنسو ہوتا ہے. کیا ہے ہمارا ملک کہ صرف بڑے بڑے محلات اقتدار میں رہنے والے، خواہ وہ پروونشل لیول پر ہو یا فیڈرل لیول پر ہو، انہیں تو پکے پکائی چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن پاکستان کے عوام میلوں میل لائن لگا رہے ہیں آٹے کے لیے، چینی کے لیے. سبزی نہیں خرید سکتے، پھل نہیں خرید سکتے. ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. آئیے سر جوڑ کے بیٹھیے کہ اس کا حل کیا نکالیں. لیکن اس کے لیے سنسیئر ہونا پڑے گا. اس کے لیے اگر
الطاف حسین کی چینی کے ملے ہیں یا آٹے کی ملے ہیں اور الطاف حسین ہورڈنگ کر رہا ہے یعنی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے تو الطاف حسین کو بھی سزا دیجیے. اگر آپ کسی بھی پارٹی کا کوئی کر رہا ہے اسے بھی سزا دیجیے کہ مہنگائی یہ بڑھ کیسے رہی ہے. اور جو پالیسیاں، تو اب میں کہتا ہوں کہ الزامات کے بجائے بلکہ یہ کرے کہ عوام چینی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، صاف پینے کے لیے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا حل مل کے کیا نکالیں. وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی صاحب کو چاہیے، بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ گول میز کانفرنس بلائیے، سب کو بٹھائیے، سب کی باتیں سنیے، جو سولوشنز ہو پرابلمز کے، کرٹیسزم کے لیے نہیں اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا تو یہ الزام در الزام لگتے رہیں گے اور مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. تو گول میز کانفرنس ہو، اس میں سولوشنز پیش کریں کہ کیا سولوشنز ہونے چاہیے، جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے واقعتاً ان کو سزا دی جائے، خواہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، مسلم لیگ نون سے ہو، ایم کیو ایم سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو. بخدا ایم کیو ایم کا کوئی انوالو ہے اسے سزا ملنی چاہیے، ایم کیو ایم حمایت کرے گی. اسی طریقے سے سب کو حمایت کرنی چاہیے. آئے نا ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے، صرف تنقید برائے تنقید، تنقید برائے تنقید اور ایگوٹزم، انا پرستی کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے ہم نے یہ کہہ دیا ہے، تو اس سے بات نہیں بنے گی. تو یہ مجھے بتائیے الطاف صاحب، اب آپ کی اور پیپلز پارٹی کی ایک بڑی اچھی دوستی ہے جس کے میڈیٹر میں دیکھتا ہوں بار بار رحمان ملک صاحب بڑی کرتے ہیں میڈیشن، اور جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے، آپ نے احمدیز کا بھی ایک ایشو آگے لے کے آئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہندو، مسلم اور جتنے بھی اور ہیں وہ اکٹھے ہوں اور پاکستان ایز سٹیزنز آف پاکستان دے شوڈ ورک ٹوگیدر. تو میں آپ سے آگے ایک سوال کرتا ہوں، کیا ان لوگوں کو پھر پارلیمنٹ میں آنے کا حق ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے صاحب، ٹی جے بھائی، ایم کیو ایم میں کوئی رہے یا نہ رہے، آئی ایم دا فاؤنڈر آف دس پارٹی ایم کیو ایم. میری پریچنگ شروع سے رہی ہے کہ آل پاکستانیز آر ایکول irrespective of their religious belonging. یعنی کیا ان کا مذہب ہے، کیا ان کا مسلک ہے، کیا ان کا سیکٹ ہے، جینڈر کیا ہے، ریلیجس بلونگنگ کیا ہے، اس سے ہٹ کے تو صاحب چاہے کرسچنز ہوں، چاہے ہندو ہوں، سکھ ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا احمدیز ہوں، ان کو حق ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے رکن بنے، بیکاز دے آر پاکستانی. پاکستان میں کسی اور میں شاید اتنی ضرورت نہ ہو کہ جو یہ بات کہہ سکے. مجھے معلوم ہے مجھ پہ اس بات پر فتوے لگیں گے، تو آئی ایم یوز ٹو لسن ٹو دیز فتواز. میرے اوپر کوئی اثر، صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ میرا فیصلہ مالک یوم الدین، جو روز محشر اللہ تعالی فیصلہ کرے گا، مجھے اس کے حضور پیش ہونا ہے، وہ میرا فیصلہ کرے گا. دنیا کا کوئی مولوی میرا فیصلہ نہیں کر سکتا. پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے. الطاف صاحب، میں آپ سے ایک سوال آخری یہ ضرور کروں گا کہ مجھے بتائیے کہ جتنے بھی پاکستان اس وقت لیڈرز ہیں، ان لیڈرز کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے یہ. مفادات کی سیاست چھوڑیں سب. میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا. اپنے اور اپنے خاندان کی دولت بڑھانے کی فکر چھوڑیں.